السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مزمنہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی ارید شاہ پارٹ 19۔ آپ کا ایک کزن کچھ زیادہ ہمارے گھر نہیں آ رہا، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ کنیز فاطمہ آج آخر اس کے سامنے بول پڑی تھی، کیونکہ راحل 2 دفعہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آ گیا تھا اور جلدی گیا بھی نہیں تھا، بلکہ زبردستی شام سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے شام کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ کی یہ شام کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا ساتھ شام کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اس سے دور بھاگتا رہتا تھا اور اس کو غلیظ نظریں خود پر محسوس کرتے کنیز کئی دفعہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں آتا ہے۔ اصل میں اس نے یہی ہمارے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا آفس بنوایا ہوا ہے۔ وہی اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہ شام کو بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور تمہیں ایک بہت اچھی بات بتاؤں، وہ بابا کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کافی دفعہ بابا سے اس بارے میں بات بھی کر رکھی ہے اور بابا کے رویے میں چینجنگ بھی محسوس کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جلد ہی بابا جان کو منا لے گا اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے اس پر، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اور یہ شام کو کہا کرو کہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا کرے۔ وہ یہ شام کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے یہاں آتا ہے، لیکن یہ شام کے رویے میں اس نے کسی طرح کی لچک محسوس نہیں کی۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ شام کو جو انسان پسند نہیں آتا، وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتا۔ اور آج دوپہر میں آپ کے بھائی بھی آئے تھے۔ ان کے رویے میں تو مجھے کسی طرح کا کوئی چینجز محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ یہ شام کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کر رہے تھے، اس کے ساتھ کافی سختی سے پیش آ رہے تھے۔ یہ شام نے انہیں سلام کیا تو وہ اس بات پر غصہ ہونے لگے کہ اس نے انہیں تایا جان کیوں کہا۔ مجھے آپ کے بھائیوں کی یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کے کزن راحل کے ساتھ آپ کا کوئی سگا رشتہ نہیں ہے، اسی لیے آپ اپنی غیر موجودگی میں اسے یہاں نہ لایا کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اگر انہیں یہ شام سے ملنے یا اس سے باتیں کرنے کا شوق ہے تو اس شام کو جب یہ شام گارڈن میں جاتا ہے تو وہ اس سے مل لیا کرے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر نہ آئے تو ٹھیک ہے۔ اس نے بہت صفائی سے بات کی تھی، جبکہ اس کی بات کا برا منائے بغیر ہی وہ احمد مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا پردہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی غیر مرد کے سامنے آئے، اور اپنے بھائیوں کی عادت سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ نہ تو اسے پسند کرتے تھے اور نہ ہی اس سے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کی موجودگی میں گھر کے اندر بھی نہیں آتے تھے، تو غیر موجودگی میں وہ کیا آتے؟ ٹھیک ہے، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں منع کر دوں گا اس کو، وہ آج کے بعد گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ شام کو سمجھانا، میں چاہتا ہوں کہ یہ شام اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لے۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، جانتی ہو نا تم، اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ نے اب تک اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ایسے میں وہ یہ شام کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں نہیں چاہتا یہ شام کی طرف سے اسے کسی طرح کی سرد مہری کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، میں شام کو سمجھا لوں گی، لیکن وہ آئندہ یہاں نہ آئے۔ میں پارک بھیج دیا کروں گی اسے، وہ جتنا چاہے اس کے ساتھ وقت گزارے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے سچ میں جان کر افسوس ہوا تھا کہ راحل کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یقیناً وہ یہاں شام کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہی آتا ہوگا۔ شاید اس کی نظر خود پر اس نے کسی غلط فہمی کی بنا پر ہی محسوس کر لی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو، لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے یہاں آنا پسند نہیں تھا، اور اگر وہ یہ شام کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا تو اسے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو حرم بہت خوش تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے وعدہ کر کے پتہ نہیں آپ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ کیوں پریشان ہو گئی تھی تم سے وعدہ کیا ہے، میں نے ضرور نبھاؤں گا، میں اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اپنی تیاری مکمل کر لو، انشاءاللہ کل شام کی ٹکٹ کنفرم کروا لوں گا۔ کل شام کی؟ ہائے اللہ، اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا نا، بس تم اپنی تیاری مکمل کرو۔ پیار سے وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تو حرم خوشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ بیسٹ ہو، آپ بہت 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 اچھے ہو، آئی لو یو۔ وہ اس کے ساتھ لگے جوش سے بول رہی تھی، جبکہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے وہ اسے بے حد قریب کر گیا تھا۔
दूसरी तरफ ارے آؤ خداش، بہت خوشی کی خبر ہے، تم تو کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو بیٹا۔ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے والا تھا کہ حرم پاکستان آ رہی ہے، اس نے شام کو منا لیا ہے، وہ اسے پاکستان لانے پر تیار ہو گیا ہے اور اس گھر میں بھی آ رہا ہے۔ میں اتنا خوش ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو دادا جان بے حد خوشی سے بتانے لگے تھے، لیکن اس کی طبیعت میں خرابی دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ دادا جان، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، شکر ہے حرم واپس آ رہی ہے، سب کے لیے سرپرائز ہو جائے گا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ وہ تو ہے خداش، لیکن تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھا تو دادا جان اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، میرے خیال میں تھکاوٹ کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ نہیں دادا جان، اتنی بھی خراب نہیں ہے، طبیعت بس ہلکا سا بخار ہے، موسم چینج ہو رہا ہے شاید اس وجہ سے، آپ پریشان مت ہو، میں میڈیسن لے لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کیا تھا۔ حرم کے واپس آنے کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ خوش لگ رہے تھے کہ اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ ان کو پریشان نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ صبح سے اپنی طبیعت میں خرابی محسوس کر رہا تھا۔ اسے بخار وغیرہ بہت کم ہوتا تھا، لیکن جب ہوتا تھا تو بہت شدت پکڑ لیتا تھا۔ کل ردم کی مہندی تھی جو وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر دادا جان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ حرم کے واپس آنے کی خبر اس کے لیے بھی بہت اہم تھی، یقیناً یہ خبر اس کی شادی شدہ زندگی کو بھی ٹھیک کر سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ کمرے میں آیا تو دیشم کہیں پر بھی نہیں تھی، طبیعت خرابی کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ پاتا، اسی لیے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی جب اس نے اپنے ماتھے پر کسی کے نازک انگلیوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن اپنے بے حد قریب سے اس کی آواز سنی تھی۔ انہیں تو بہت تیز بخار ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ایسے تو صبح تک بخار اور تیز ہو جائے گا، مجھے دادا جان سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ شاید کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن خداش اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وقت اسے اس کی سخت ضرورت تھی۔ دیشم، مت جاؤ پلیز، میرے پاس رہو۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھامتے ہوئے اسے روک لیا تھا۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے خداش، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میں گھر میں سب کو بتانے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا سکے۔ اس طرح آپ کی حالت مزید بگڑ جائے گی، اور پھر کل تو ردم کی مہندی ہے، آپ کو بہت ساری تیاریاں کرنی ہے، آپ بیمار نہیں ہو سکتے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، لیکن خداش اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی نہیں ضرورت، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، نہ جانے تم کب سمجھو گی، مجھے کب تمہیں احساس ہوگا کہ مجھے صرف اور صرف تمہاری ضرورت ہے، کب سمجھو گی میری محبت کو دیشم، کب تمہیں مجھ پر یقین آئے گا۔ اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے وہ اس کی گود میں اپنا سر رکھ چکا تھا۔ کب تمہیں اس بات پر یقین آئے گا کہ میں محبت کی منزلیں طے کر کے اب عشق کے مقام پر آ پہنچا ہوں، کب تمہیں یقین آئے گا کہ میں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں، تم میری منزل ہو۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے اپنی زندگی کا ایسا کوئی پل نہیں گزارا جس میں میں نے تمہیں نہ چاہا ہو۔ تمہاری بدتمیزیاں اور بدلحاظیاں ہر چیز نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف اس دل کو تم سے محبت کرنے کی اجازت دی ہے۔ تم کچھ بھی کرو، تم سے محبت میں خداش کاظمی کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تم میری جنونیت ہو۔ خداش، آپ کی طبیعت خراب ہے، یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، میرے خیال میں آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میری نہیں۔ اس کا جذبات اڑاتا انداز دیشم کو بری طرح سے کنفیوز کر رہا تھا۔ وہ شخص اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی مرضی کے بنا اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ وہ اس کی طرف سے کسی طرح کی پیش قدمی کا منتظر تھا۔ اگر وہ چاہتا تو لمحے میں اسے اپنے حقوق لے سکتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اس کی مرضی کی خاطر خود پر اپنے جذبات پر نہ جانے کتنے پہرے لگائے بیٹھا تھا۔ میرا علاج صرف تم کر سکتی ہو۔ بس ایک ہی لمحے میں وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرا چکا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے احتجاج کرنے کا موقع دیے بنا وہ اس کے دونوں بازو کو اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے پھوٹتی گرمائش سے وہ اس کے بخار تیز ہونے کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ خداش، پلیز چھوڑ دو مجھے، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، پلیز ہٹے، وہ مزاحمت کرنے لگی تھی، جبکہ اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر سرکتے محسوس کر کے اس کی روح فنا ہونے لگی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ خداش پلیز، وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں قید تھے۔
خداش پلیز چھوڑ دے مجھے، اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپ کر اس سے دھکا مار گئی تھی۔ خداش بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے اس سے اس چیز کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ وہ اس کی تھی، صرف اور صرف اسی کی تھی، اسی کا حق تھا اس پر، تو کیوں وہ اسے خود سے دور کرتی تھی؟ کیوں وہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں دیشم، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ تھک ہار کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ پہلے بھی 1000 بار احساس دلا چکا تھا، لیکن اب وہ سچ مچ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ لیکن میں نہیں کرتی آپ سے محبت، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ میرے ساتھ یہ رشتہ مکمل کرنے کے بعد آپ مجھے بے بس کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ سب کی طرح میں بھی منہ بند کر کے بیٹھ جاؤں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے حکم کی غلام بن جاؤں، آپ کی ہوس کا سامان بن کر آپ کے بچے پیدا کروں، اور میں بھی حرم کا ذکر نہ کروں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا قتل کر دیا آپ نے، اور آپ جانتے ہیں میں اس کے لیے کبھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میرے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموشی اختیار کر لوں۔ یہ آپ کی محبت نہیں، ہوس ہے۔ محبت کے نام پر آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے۔ وہ اور بولنا چاہتی تھی کہ اگلے ہی لمحے خداش نے اس تیزی سے خود سے دور پھینک دیا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اس کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، بخار اور غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد مجھے شکل مت دکھانا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اپنی محبت کو استعمال کرنا مجھے نہیں آتا تھا دیشم۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنے مطلب کے لیے میں تمہارے جسم کو یوز کروں گا؟ اور کیا کہا تم نے؟ کہ تم میرے سامنے بے بس نہ ہو، اس لیے میرے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتی؟ تو یہ جو تم سر اٹھا کر اور اتنی اکڑ کر کھڑی ہونا، یہ بھی میری ہی دی ہوئی چھوٹ ہے۔ اوقات کیا ہے تمہاری دیشم کاظمی؟ ایک لمحے میں مسل کر رکھ سکتا ہوں تمہاری ذات کو، لیکن خداش کاظمی تمہیں اپنی محبت سے جیتنا چاہتا ہے۔ اب تک میں نے تم سے اس رشتے کو مکمل کرنے کی ڈیمانڈ اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے سمجھو گی، میری محبت کو سمجھو گی۔ مجھے لگتا تھا میری دیوانگی، میرا جنون تمہیں میرا کر دے گا، لیکن میں غلط تھا، بہت غلط تھا۔ میں اپنے جذبات تم جیسی لڑکی پر ضائع کر رہا تھا، اور لعنت ہے مجھ پر۔ ارے جاؤ خداش کاظمی، آج سے، ابھی سے اپنے دل سے تمہارے لیے آئی ہر حسرت کو دفناتا ہے۔ تم جو کر سکتی ہو وہ کرو، میں نے کہا تھا پچھتاؤ گی تم۔ اب تمہارے پچھتانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں خداش کاظمی کی محبت نہیں چاہیے تو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آج سے مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے اسے کمرے سے دھکا دے کر باہر نکال چکا تھا۔ طلاق چاہیے تھی نا تمہیں مجھ سے؟ جاؤ، جا کر دادا جان کو کہہ دو کہ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ مجھے لگا تھا میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن یہاں آ کر میں بے بس ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ آج سے میں نے تمہاری آرزو اپنے دل سے مٹا دی ہے۔ جاؤ دیشم کاظمی، تم ایڑیاں رگڑتے ہوئے آؤ گی تب بھی خداش کاظمی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ میری محبت کو ہوس کا نام دے کر تم نے اپنا مقام کھو دیا۔ اب سے تم بھی میرے لیے خاص نہیں، بہت عام ہو گئی ہو، بہت عام ہو تم دیشم کاظمی۔ بلکہ نہیں، تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں اپنا نام لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم کل بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہو۔ وہ غصے سے کہتا اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر کھڑی اس بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ خداش کاظمی سے ایسی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے سے دھکے مار کر نکال رہا تھا، اور جلد ہی اسے اس کی مرضی کا فیصلہ بھی سنانے والا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ خود ہی ایک فیصلے پر آ پہنچا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے کسی طرح کی خوشی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ اپنے اندر خالی پن سا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، وہ حرم کے قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ آج نہیں تو کل اسے طلاق کے لیے مجبور کر دینے والی تھی۔ اچھا ہے کہ اس نے خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے بھی آسانی کر دی۔ اب مجھے کسی معاملے میں اس کی پابند نہیں رہنا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند اس کے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خداش کی باتیں یاد کرتے مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، ہو سکتا ہے اس نے طبیعت خرابی میں بیزاری کی وجہ سے سب کچھ بول دیا ہو، لیکن وہ اتنی حد تک تو پھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ اسے سچی محبت کرتا تھا تو وہ طلاق کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے الفاظ پر غور کیا تھا۔ اس نے بہت شرمناک باتیں کی تھی اس کے سامنے۔
کوئی بھی مرد اپنی ذات پر ایسا الزام برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ تو اس کی بیوی ہو کر اسے ہوس پرست کہہ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا، لیکن جب وہ حرم کے بارے میں سوچتی تھی تب اسے اپنی باتیں ٹھیک لگتی تھی۔ وہ اپنی بہن کا قتل کر کے اس حد تک پرسکون تھا، اسے احساس تک نہ تھا اس کی لاڈلی تھی۔ اسے احساس تک نہ تھا اس کا کہ وہ اس کی لاڈلی تھی۔ اسے دیکھے بنا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور وہ اتنا بڑا قدم اٹھا گیا تھا۔ وہ ایک معصوم لڑکی کی جان لے کر آزاد گھوم رہا تھا، تو وہ اسے کچھ بھی کیوں نہ کہتی۔ اسے حرم کو انصاف دلانا تھا، اس کے قاتلوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانا تھا۔ اسے حرم کے قاتل سے نفرت محسوس ہوتی تھی، بے شک وہ اس کا شوہر کیوں نہ تھا، لیکن تھا تو ایک قاتل ہی، اور اس کا ضمیر اسے ایک قاتل سے کسی طرح کی ہمدردی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دیشم بیٹا، خداش کیسا ہے؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہو کر باہر آ گئی تھی، جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ گھر میں شادی ہونے کی وجہ سے اس نے بھی آہستہ ہی صحیح لیکن کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ملازم سے کچھ چیزیں اوپر نیچے کروا رہی تھی، جب تائی امی نے آ کر اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تائی امی، رات کو تو ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، لیکن ابھی کا میں نہیں جانتی۔ آپ خود ایک بار انہیں دیکھ آتی تو بہتر تھا۔ اس نے بات گھما پھرا کر لی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں خود ہی دیکھ کر آتی ہوں اسے، وہ کہتے ہوئے اوپر کی طرف جانے لگی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اترتے نظر آیا۔ خداش میری جان، تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تمہیں بستر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہلکا سا بخار ہے، اتنی بھی زیادہ خراب نہیں ہے کہ بستر پکڑ کر بیٹھ جاؤ، اور یہ سارا کچھ میرے ذمے ہے، بہت کچھ کرنا ہے مجھے۔ اگر میں ہی بستر سے لگ گیا تو یہ سارا کام کیسے ہوگا؟ آپ بالکل بے فکر ہو جائے اور کچن میں جا کر میرے لیے پراٹھا بنا دے، تب تک میں کام کرتا ہوں۔ وہ محبت سے ان سے فرمائش کرتے ہوئے تیزی سے نکل گیا تھا۔ اس نے شاید اسے کھڑے دیکھا ہی نہیں تھا، تبھی تو اس نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ تائی امی آپ آرام کریں، میں پراٹھے بنا دیتی ہوں۔ نہیں میری جان، اس نے بہت دنوں کے بعد مجھ سے کہا ہے، شاید اسے میرے ہاتھ کا کھانا ہوگا۔ تم اپنی تیاری کرو، تھوڑی دیر میں رسم شروع ہو جائے گی۔ محبت سے اس کا گال چھوتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف ایئرپورٹ میں قدم رکھتے ہی اسے یقین آ گیا تھا کہ اپنے ملک پہنچ چکی ہے۔ وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ مسلسل اس کے چہرے پر آئے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوش ہو کہ تمہیں یاد ہی نہیں کہ میں بھی یہاں ہوں، وہ شکوہ کر گیا۔ ارے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کیوں بھولوں گی آپ کو؟ آپ تو میرے شوہر سر ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، قسم سے۔ آپ ورلڈ کی بیسٹ ٹیچر، فرینڈ اور ہسبینڈ ہیں۔ آئی لو یو۔ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر جو منہ میں آیا بول گئی۔ پیار کون سا والا کرتی ہو؟ کہ اس کے انداز پر متجسس ہو کر وہ پوچھنے لگا۔ کون سا والا پیار کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ صاف مطلب ہے میرا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کون سے والے پیار کا کہہ رہی ہو؟ ہسبینڈ والا، ٹیچر والا یا دوست والا؟ تینوں وہ اس کے سوال کو سمجھتے ہوئے فوراً بولی تھی۔ تو پھر کھاؤ میرے سر کی قسم کہ حالات جیسے بھی ہو تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھام کر اسی کا کھیل اسی پر الٹنے لگا تھا۔ ویسے میں قسم پر یقین نہیں رکھتی، قسم دینا اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے سر کی قسم کھاتی ہوں کہ میں حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی مسکراہٹ پر یقین کرتے ہوئے وہ بھی مسکرا دیا۔ تم اس بلی کو کپڑے کیوں پہنا رہی ہو؟ دیدم بڑی مشکل سے آج کافی دنوں کے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی، وہ بھی تائی جان کے مجبور کرنے پر۔ دوسری طرف کٹی، اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا جسے دیدم ہرگز سمجھ نہ پائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم اس بلی، میرا مطلب ہے کٹی کو کپڑے کیوں پہنا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں چمکتا چاقو دیکھ کر اس نے فوراً اپنی بات بدلی تھی، اس کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ تاکہ میری جان میری شادی پر بہت پیاری لگے۔ چلو کٹی بیبی، اب ہمیں پارلر بھی جانا ہے، وہ مسکرا کر کہتی نیچے کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ دیدم یہ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی کہ وہ اپنی بلی کا کیا کرنے والی ہے۔ دیشم میرا بچہ، تم بھی چلی جاتی پارلر، اچھے سے تیار ہو کر آ جاتی، لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تائی امی نے اسے سادگی سے گھر میں ہی تیار ہونے کے بعد کام میں مصروف دیکھا تھا۔ نہیں تائی امی، میں کل جاؤں گی پارلر، آج تو بالکل ٹائم نہیں ہے، کام بہت زیادہ ہے، اور سارے ہی چلے گئے ہیں، گھر میں کسی کا تو ہونا ضروری ہے، اتنے سارے مہمان آ رہے ہیں۔ وہ انہیں مطمئن کرتے ہوئے ملازموں سے باقی کام کرنے کا کہہ رہی تھی۔
جب اس کا دھیان خداش کی طرف گیا، وہ اسے اس حد تک نظر انداز کر سکتا تھا، اس بات کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ کل اس نے اس کے سامنے بہت بری باتیں کی تھی اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، اسے اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے پاس آنے کے لیے اگر اس کی اجازت کا منتظر تھا، یہ بھی اس کا احسان تھا، پر وہ اس پر حق جتا سکتا تھا، اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف اس کی طرف پیش قدمی نہ کی تھی۔ وہ اسے سوری بولنے کا سوچتے ہوئے اس کی طرف جانے لگی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن اس کے الفاظ غلط تھے۔ وہ اسی احساس کے تحت اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی جب اچانک ہی خداش کو پیچھے سے آواز سنائی دی۔ ویرو! وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی تھی، جبکہ اسے اپنے سینے سے لگاتا خداش جی اٹھا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے ہونے والے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جس پر یقین کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کیا یہ حرم تھی؟ وہ اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی، لیکن کیسے ممکن تھا؟ حرم تو مر چکی تھی، اسے تو خداش نے مار ڈالا تھا، تو وہ اس کے سامنے کہاں سے آ سکتی تھی؟ کیسے وہ زندہ واپس آ سکتی تھی؟ نہیں، یہ ضرور اس کا کوئی خواب تھا، اور اگر وہ خواب نہیں تھا، تب بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے اس منظر کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا، بے تحاشا خوبصورت احساس کے تحت۔ اس کی ننھی سی گڑیا اس کے بے حد قریب تھی۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتا، اسے اپنے سامنے کرتا، اپنی آنکھوں کو سکون پہنچا رہا تھا جو اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہی ہنستی مسکراتی اس کی چھوٹی سی گڑیا اس کے بالکل ساتھ تھی، جبکہ اس کے پیچھے وہ آدمی کھڑا تھا جو اس کی گڑیا کو اس سے دور کر گیا تھا، لیکن وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ ان کا اپنا تھا جس نے بہت کچھ سہا تھا، بہت ساری مشکلات دیکھی تھی۔ وہ حرم کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ خداش نے خود ہی پہل کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے کسی طرح کی کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی، اور نہ ہی اس کے دل میں اس طرح کا کچھ بھی تھا جس کی بنا پر وہ اس سے خوش دلی سے ملتا، جبکہ حرم تو دیشم سے چپکی ہوئی تھی جو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے واپس دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کیا آپ مجھ سے خفا ہو جو میں آپ کو بتائے بنا چلی گئی؟ لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور ان کا ہے۔ آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا، ورنہ میں بھی ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی طرف سے یوں بے یقینی سے دیکھ کر وہ اس سے دور ہٹ کر ناراضگی سے کہنے لگی، خوشی تو ہوئی ہے حرم، لیکن محترمہ کو جھٹکا زور کا لگا ہے۔ تم چلو پہلے دادا جان سے ملو جو تمہارے واپس آنے کی خوشی میں سکون کا سانس ہی نہیں لے رہے ہیں۔ جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگ آ رہے ہو، ان کے پیر زمین پر ہی نہیں ٹھہر رہے۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ خداش حرم کو سامنے والے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کر رہا تھا جب اس نے کافی روکھے سوکھے لہجے میں کہا، ہاں کیوں نہیں، تمہارا کمرہ تیار کروا دیا ہے، دادا جان سے پہلے مل لو، پھر آرام کر لینا۔ خداش نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، فی الحال مجھے آرام کی ضرورت ہے، میں کسی سے نہیں مل سکتا، اگر آپ مجھے میرا کمرہ بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس کا اندازہ اس کے ساتھ کچھ لیا دیا سا تھا۔ اسے کمرہ دکھا دو، اس نے پیچھے کھڑے ملازم سے کہا، اور حرم کا ہاتھ تھام کر اسے دادا جان کے کمرے کی طرف لے گیا۔ حرم اسے جاتے دیکھ کر اس نے پکارا تھا، آپ جا کر کمرے میں آرام کریں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ واپس اس کے پاس آتے ہوئے بولی، نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ شاید بے یقینی کی کیفیت میں تھا، شاید ان لوگوں پر بالکل یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سر شوہر، میں دادا جان سے مل کر آتی ہوں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ بھی چلیں میرے ساتھ ملنے ان سے، اور اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، اس گھر میں تمہارے علاوہ میرا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ اوپر اپنے کمرے میں چلیں، میں آپ کو پورے 20 منٹ میں جوائن کرتی ہوں۔ اس نے بہت محبت سے اسے سمجھایا تو وہ شاید اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ 20 منٹ سے 1 سیکنڈ اوپر نہیں، وہ جاتے جاتے اسے وارن کر گیا تھا، سر آپ کا کمرہ اوپر کی طرف ہے۔ ملازم کے ساتھ وہ اوپر کی طرف جانے لگا، جبکہ دیشم حیران تھی، کون تھا یہ لڑکا، اور حرم اس کے ساتھ کیوں تھی؟ کیا چل رہا تھا یہاں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے کبھی دادا جان کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی اوپر جاتے اس لڑکے کو جسے شاید آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ حرم سے اس لڑکے کا کیا تعلق تھا، اور حرم اس کے ساتھ کیوں گئی تھی، اور وہ اتنے وقت سے اس کے ساتھ کیسے رہی تھی۔
दादा जान कितनी ही देर उसे अपने सीने से लगाए खड़े रहे। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि इंतहा नहीं। दादा जान की निगाहें बार बार दरवाजे की जानिब उठ रही थी, जहाँ से अभी तक कोई भी अंदर नहीं आया था। खुदाश भी उनकी बेचैनी को महसूस कर चुका था। दादा जान वो आराम की खातिर अपने कमरे में गया है। यकीनन लंबा सफ़र था, वो थक गया होगा, और वैसे भी फ़िलहाल उसे ये सारी चीज़ें कबूल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। खुदाश ने उनकी तरफ देखते हुए उन्हें यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा था। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि खुदाश तुम सब कुछ संभाल लोगे। तुमने आज तक मुझे किसी चीज़ पे मायूस नहीं किया, और मुझे यकीन है कि इस मामले में भी तुम पीछे नहीं हटोगे। ये सब कुछ तुम्हारे हवाले ही है। हम उसे वापस नहीं जाने देंगे। अब मैं अपनी पूरी ख़ानदान को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता। मुझे मेरा खून चाहिए। अपने खून का एक एक कतरा भी मैं खुद से दूर नहीं कर सकता। वो शाम के मामले में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे, और खुदाश उनकी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहा था। दादा जान, ये किसकी शादी हो रही है? ये इतनी सारी तैयारियां किसकी शादी की खुशी में की जा रही किसकी शादी की खुशी में की जा रही है? क्या दीदम आपू या सौम्या आपू में से किसी की शादी है? वो कब से अपने दिल में ये सवाल लिए बैठी थी, और उनकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। ये रिदम की शादी की तैयारियां हो रही है। तुम उसे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी मालूमात के लिए मैं बता देता हूँ कि वो तुम्हारे चाचा की बेटी है, तुम्हारे चाचा सागर की बेटी। हमें हमारे घर हमारे बिछड़े हुए रिश्ते मिले हैं हरम। यशाम भी हमारा पोता है, और रिदम भी हमारी पोती है। ये लोग हमसे बिछड़े बिछड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से वापस मिले हैं। दादा जान ने उसकी तरफ देखते हुए बहुत खुशी से बताया था, जबकि वो खुद भी रिदम के मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। थोड़ी देर में वो पार्लर से वापस आ जाएगी, तो तुम उससे भी मिल लेना। लेकिन फ़िलहाल जाओ, तुम ये शाम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। दादा जान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो उसने अपने सर पर हाथ मारा। मैं तो उन्हें सिर्फ 20 मिनट का कहकर आई थी। अब वो यकीनन मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। आप नहीं जानते, उनका ये जो सड़ू पोता है ना, बहुत ज़्यादा वाला सड़ू है। ये तो मैं हूँ जो उन खड़ूस को लाइन पर लगा कर रखती हूँ, वरना वो इतने कोई। क्या हुआ, आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, और न जाने वो क्या क्या बोलने वाली थी, जब दादा जान को खुद को घूरते पाकर उनसे पूछने लगी, तुम हमारे सामने हमारे पोते के लिए इतने अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, तो क्या तुम हमसे शाबाशी की उम्मीद रखती हो? वो ज़रा सख्त लहजे में बोले। वाओ, पोते के आते 2 मिनट नहीं हुए कि इतनी खूबसूरत हसीन प्लस मासूम पोती भूल गई। मत भूले, उनको यहाँ मैं लेकर आई हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो उनको वापस भी लेकर जा सकती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि पहले पोती से प्यार मोहब्बत जताए, फिर पोते से, वरना मुझसे पंगा नौट चंगा। वो उन्हें देखते हुए ज़रा सी गर्दन अकड़ा कर बोली थी। अब कोई मामूली बात तो थी नहीं। उसने दादा जान का ख्वाब पूरा किया था। उनके पोते को उनकी हवेली लेकर आई थी, जिस पर वो उनसे ज़्यादा नहीं तो आधी पौनी जायदाद लिखवाने का तो इरादा रखती ही थी। खुदाश हमारी छड़ी ला कर दो, पहले हम इसकी गर्दन की अकड़ ख़त्म करते हैं। हमारे सामने गर्दन अकड़ाती है, किधर गई हमारी छड़ी? वो आगे पीछे देखते खुदाश से बोले, जो उन लोगों को लड़ते देख कर पहले ही यहाँ से गायब हो चुका था, जबकि उनकी छड़ी की तरफ काफ़ी सीरियस तौर पर मुतवज्जा देख के वो भी वहाँ से भाग निकली थी। जबकि उसके कमरे से भागते ही दादा जान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। आज वो सही मानों में खुश थे। उनका पूरा ख़ानदान उनके साथ था, उनके पास था। उनके बिछड़े रिश्ते उनको मिल चुके थे। अब बस उन रिश्तों के दिल में मौजूद नफरत की धूल को साफ करना था, जो मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। उसने कमरे में कदम रखा तो ये शाम को दाएं से बाएं टहलते हुए पाया। वो बेचैन लग रहा था। उसे आते देख कर तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाता, उसके दोनों बाजू को थाम चुका था। क्या कहा उन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में? कहीं उन लोगों ने तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए तो नहीं कहा ना? देखो, अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं अभी के अभी अपने साथ तुम्हें लेकर चलूंगा। मुझे उन लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम्हें मुझसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे उन लोगों की नीयत पर पहले ही शक था। इतनी देर से तुमसे क्या बातें कर रहे थे? यही ना कि तुम मुझे छोड़ दो। सब समझ आ रहा है मुझे। ये लोग हमेशा से ये सब क्या कह रहे हैं आप? वो लोग ऐसा क्यों चाहेंगे? सबको पता है मैं आपकी बीवी हूँ, और आपको यहाँ तक लेकर आई हूँ अपने साथ। कोई भी मुझे आपको छोड़ने पर मजबूर क्यों करेगा? ये शाम, आप इतनी ज़्यादा शक्की क्यों हो गए हैं? इससे पहली बार उसने उसके नाम से पुकारा था, लेकिन इस वक्त वो इतनी जहनी अजियत के शिकार में था कि वो उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाया था।
कोई मुझे आपसे दूर लेकर नहीं जाएगा और ना ही मैं आपको कभी छोड़ कर जाऊंगी। यहाँ कोई नहीं है जो हमें एक दूसरे से अलग करना चाहेगा। सब यहाँ सब लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। वो आहिस्ता से अपने नाजुक से हाथों में उसका चेहरा थाम कर उसे समझा रही थी, जब अचानक ही ये शाम ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। वापस चलते हैं हरम, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा। इस थोड़ी सी देर ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं रह सकता इन लोगों के बीच। एक अजीब सा डर मुझे हर वक्त रहता है। जितनी देर हुई है मुझे यहाँ आए हुए, इतनी देर से बस दिल में एक ही डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे छीन न लिया जाए। मुझे नहीं है भरोसा इन लोगों पर। मैं नहीं एतबार कर सकता किसी पर भी। प्लीज़ हम वापस चलते हैं ना। वो उसके कंधे पर सर रखे अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, जब हरम ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर सामने किया। हम सिर्फ 15 दिन तक यहाँ रहेंगे। अगर इन 15 दिन में आपको इस बात का यकीन ना हुआ कि ये लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और हमें यहाँ कोई एक दूसरे से अलग नहीं करेगा, तो हम वापस चलेंगे। और अगर आपको यकीन हो भी गया, तब भी हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो भी आप चाहेंगे वही होगा। इतना तो यकीन कर सकते हैं ना आप अपनी हरमजान पर। वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, जबकि ये शाम ने अगले ही लम्हे उसे थाम कर खुद में भींच लिया था, जिसे एक सेकंड के लिए भी अलग ना करना चाहता हो। हरम भी हरम बच्चे नीचे आ जाओ। रिदम पार्लर से आ गई है। उसे बाहर से खुदाश की आवाज़ सुनाई दी थी। आपको पता है मेरी एक और कजिन भी है, उसका नाम रिदम है। आप मिलेंगे उससे? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो उससे खुद से अलग करता हुआ बेड पर लेट गया था। यहाँ कमरे में बोर हो जाएंगे, नीचे शादी हो रही है, बहुत मज़ा आएगा, आइए ना चलते हैं। उसने बहुत प्यार से उसका बाजू थामते हुए कहा था। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, तुम जाओ और जल्दी वापस आना। वो खुद को रिलैक्स करते हुए उसे जाने की इजाज़त देने लगा। ठीक है, बस आप आराम करें, बल्कि थोड़ी देर के लिए सो जाए। यहाँ इस कमरे में कोई आवाज़ नहीं आएगी और ना ही यहाँ इस तरफ कोई आएगा। आप जितनी देर चाहे आराम कर सकते हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगी, बल्कि मैं हर थोड़ी देर में झांकती रहूंगी, ताकि आपके दिल में ये जो उल्टे सीधे वहम पैदा होते हैं ना, ये पैदा होना बंद हो जाए। वो उसके दोनों गालों को खींचते उसके करीब से उठ गई थी, जब अचानक हिशाम ने उसका हाथ थाम लिया। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसके सवाल पर उसने मुड़कर उसे देखा था। मजनू जितना, उसने बाजू फैलाकर जवाब दिया था। वो उसके दिलकश अंदाज पर खुद मुस्कुरा दिया। उससे भी ज़्यादा, रांझे जितना, उसने फिर से जवाब दिया। बिछड़ने वालों की बात क्यों करती हो तुम? उसने ज़रा सख्ती से पूछा। तो फिर किसकी बात करूँ? वो उसे देखकर सवाल करने लगी। ये शाम अहमद जितना कहो, क्योंकि ये शाम अहमद जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। उसने अपने नाम पर जोर दिया था, जब अचानक ही वो उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके गाल पर अपने गदास लबों का लम्स छोड़ती वहां से भाग निकली थी, जबकि वो कितनी ही देर अपने गाल पर हाथ रखे उसके लम्स को महसूस करता रहा। तुम ऐसे जाओगी शादी पर? वो कमरे में आया तो उसे सुर्ख रंग की खूबसूरत फ्रॉक में बेहद खूबसूरती से तैयार पाकर उसके सामने खड़ा होते पूछने लगा। हाँ, ये फ़्रॉक आप लेकर आए थे। मैंने सोचा आज के फंक्शन की मुनासिबत ही ये बहुत खूबसूरत लगेगी। कैसी लग रही है मुझ पर? वो पूरी तरह घूमकर उसे दिखाते हुए बोली। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, उतारो इसे। और अगर ऐसा लिबास पहनना हो तो बंद कमरे में मेरे सामने पहना करो। खबरदार, जो तुम इसे पहनकर बाहर निकली, कुछ और पहनो। हजार तरह के काम होंगे मुझे वहाँ पर। सारा दिन तुम्हें देखता रहूंगा तो काम कैसे करूंगा? इस तरह से तो मेरा ध्यान ही तुम पर से नहीं हटेगा बीवी। ऐसा जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो शाबाश, चेंज करके आओ। जरियाम ने उसके मुंह पर इनकार कर दिया था। क्या मतलब है आपका? मैं अच्छी लग रही हूँ इसलिए ये ड्रेस ना पहनूं, या आपको अच्छा नहीं लग रहा? वो गोल मोल जवाब पर कंफ्यूज हुई थी। बीवी, तुम्हें सारी जिंदगी मतलब समझाते समझाते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मेरी प्यारी बीवी, अगर तुम इस लिबास में बाहर निकलोगी तो मेरा ध्यान तुम पर रहेगा और मैं और किसी काम के काबिल नहीं रहूंगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह सज संवर कर निकलो। कोई और रंग पहन लो, ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर वहाँ शादी में तो हजार तरह की लड़कियों ने सुर्ख रंग पहने होंगे। क्या सबको देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा? वो लड़ाई के मूड में आ चुकी थी। क्या मतलब है उसका सुर्ख रंग? उसे इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करता है कि वो किसी को पहने हुए देख ही नहीं सकता। ओ मेरी बेवकूफ़ झिल्ली बीवी, मुझे दुनिया वालों से क्या वास्ता, जब खुदा ने मेरे नसीब में इतना खूबसूरत चांद सा चेहरा और नूर से भरा दिल रख दिया है। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें इस खूबसूरत रूप में देखकर मैं अपने दिल पे काबू नहीं रख सकूंगा। अब तो मैं तैयार होंगी
آپ اپنے دل پر قابو کریں یا پھر کچھ بھی کریں، میں چینج نہیں کرنے والی، اور بھولیے گا مت کہ آپ آج مجھے ایک سرپرائز دینے والے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے دوپٹہ سر پر لیتی کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ مطلب صاف تھا، وہ بے چین ہو یا اس کی نگاہیں اس پر جمی رہے، وہ کسی کام کے قابل نہ رہے، لیکن وہ کپڑے بالکل چینج نہیں کرے گی۔ مطلب وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی نگاہیں صرف اور صرف اس پر ہی جمی رہے۔ بڑی چالاک ہو گئی ہے یہ میری بیوی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ واؤ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، اللہ، تم تو بالکل دیشم آپو جیسی ہو۔ میں تمہیں نام سے بلاؤں یا تمہیں بھی آپو کہہ بلاؤں؟ وہ ویسے تو تم مجھ سے بڑی ہو، لیکن میرا تمہیں آپو کہنے کا بالکل دل نہیں کر رہا۔ کیا مطلب تمہارا مجھے عزت دینے کا دل نہیں کر رہا؟ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جس پر ردھم بھی ہنس دی۔ ردھم بھی پہلی بار کسی سے اتنی فری ہوئی تھی اس گھر میں۔ اصل میں اسے حرم پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی، اور جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ لندن سے آئی ہے تب وہ اسے اور بھی زیادہ اچھی لگی، کیونکہ وہ اپنی کسی بھی حرکت سے لندن کی گوری نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، میرا تو دل نہیں کر رہا، اگر میں نہیں دوں گی تو چلے گا کیا؟ وہ کٹی کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے اس سے بولی۔ چلو یار، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ نہیں دو عزت میں بھی نہیں لیتی، وہ اس سے بولتی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ گرین کلر کے خوبصورت شرارے میں وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ یار تمہیں ایک بات بتاؤں، آج سے پہلے میں اتنی پیاری کبھی بھی نہیں لگی۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنے شیشے میں نظر آتے عکس کو فلائنگ کس دی تھی۔ اور میں خداش ویرو کی شادی سے پہلے پیاری کبھی نہیں لگی تھی، لیکن شادی پر نہ میں بہت زیادہ تیار ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی شادی پر بیسٹ دکھنا تھا۔ اور تمہاری اپنی شادی پر؟ تھوڑی دیر پہلے تائی امی نے اسے بتایا تھا کہ حرم اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، تو مطلب صاف تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ پہلے تو اتنی چھوٹی سی لڑکی کی شادی کا سن کر اسے عجیب لگا تھا، لیکن پھر جس طرح کی جولی اور ہسمکھ طبیعت کی وہ لڑکی تھی، وہ اس کی شادی کو اگنور کیے اسی سے باتیں کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ ویسے تو اس نے دیشم کی بہت تعریف سنی تھی، لیکن وہ اسے تھوڑی نکچڑی اور مغرور لگی۔ باقی سامیہ اسے اچھی نہیں لگی، اور دیدم کی عقل وہ ٹھکانے لگا چکی تھی۔ میری شادی میں نا بڑی مزے کی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ میرے جو ٹیچر ہیں نا مجھ پر مر مٹے، اور پھر انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا اور ہمارا نکاح ہوا، اور اس کے بعد اب نا وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میرے بنا رہ نہیں سکتے۔ اور ہاں، سب سے مزے کی بعد میں نا وہ میرے کزن نکلے۔ تم ذرا یہیں پر رکو، میں جھانکی مار کر آتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، وہ گھبرا جاتے ہیں میرے بغیر، اس نے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ وہ پتہ نہیں اس سے کون سے سوال پوچھنے والی تھی، اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ مطلب اتنی عجیب و غریب مخلوق اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ کیا وہ کوئی کہانی بنا رہی تھی، یا سچ مچ میں اسے اغوا کر کے نکاح کیا گیا تھا؟ اور یہ کزن والا کیا معاملہ تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی کہ اچانک اس کے فون میں میسج ٹون بجی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اسی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے میسج کھول کر دیکھا تھا، جس پر لکھا تھا، دل بے قرار کو سکون چاہیے یار کے دیدار کا، اگر تصویر مل جاتی تو گزارا ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سارے ریڈ ہارٹس۔ شائزم شاہ، تمہارے دل کو ایسا سکون پہنچاؤں گی نا کہ ساری زندگی سکون کے لیے ترسو گے تم۔ وہ فون واپس بیڈ پر پھینکتے ہوئے آئینے کے سامنے آ رکی تھی۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا شائزم شاہ، اس کا اگر گن گن کر حساب نہ لیا تو میں بھی تمہاری پھپھو کی بیٹی نہیں۔ شائزم نے بڑی محبت سے میسج لکھ کر سینڈ کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ سین تو اسی وقت ہو ہی گیا تھا اس کا میسج، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر بدمزہ ہوا تھا۔ سب لوگ آج مہندی کی رسم ادا کرنے کے لیے جانے والے تھے، لیکن اسے کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا تھا۔ کل نکاح ہونا تھا۔ ویسے تو نکاح ہو چکا تھا، لیکن یہ بات ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، یا زریام جانتا تھا، جو کسی کو نہیں بتانے والا تھا۔ 3 دن سے وہ اسے مسلسل میسیجز کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار دھمکیوں بھرے میسج کیے تھے کہ وہ اس کی کال کو ریسیو کرے، لیکن اس نے اس کی دھمکیوں پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا اس حد تک نظر انداز ہونے پر، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شادی کے لیے مان چکی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ پہلے ہی وہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا، اب تو وہ اسے منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
उसे यकीन था कि वो उसे मना लेगा। ये थोड़ा मुश्किल तो था, वो उसके साथ पहले ही बहुत ज़्यादा गलत कर चुका था। अपने गुस्से और अना की तस्कीन के लिए उसने उसके साथ ज़्यादती की थी। उसे ज़बरदस्ती निकाह करने पर मजबूर किया था। अगर वो उसके दिल की बात को जान जाता तो बेहतर था। पहले तो वो उसे उसकी गलतफहमी दूर करनी थी। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उसे भी बहुत कोशिश करनी थी। लेकिन वो सब कुछ करने को तैयार था। वो उससे माफ़ी मांगकर अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देने वाला था, ये जाने बिना कि दूसरी तरफ वो उसके बारे में क्या सोचे हुए है। दूसरी तरफ, आप यहाँ क्यों आए हैं? शाम वहाँ जा चुका है, वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा और आपको वहाँ पार्क में होना चाहिए था। वो अचानक उसे अपने सामने देखते हुए कहने लगी थी, अच्छा आपने उसे भेज दिया? मैं तो यहाँ आ गया था उससे मिलने के लिए। मौसम ख़राब था, सोचा वो नहीं आया होगा। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ ही गया हूँ तो यहाँ अंदर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। वो खुद ही मुझे वहाँ ना पाकर यहाँ आ जाएगा। वो अंदर दाखिल होने लगा जब अचानक ही कनीज़ ने दरवाजे के आगे रुककर उसका रास्ता बंद कर दिया। माफ़ कीजिएगा, मेरे शौहर और मेरा बेटा इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में कोई मर्द मेरे घर आए, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। आप उनकी मौजूदगी में आइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसे देखते हुए बिना लिहाज किए बोली थी। पहले ही उसे उसकी हरकतें पसंद नहीं थी। आज शाम घर पर नहीं था तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उस आदमी को अंदर घुसने देती। भाभी जी, मैं बस थोड़ी देर बैठकर चला जाऊंगा। जब तक ये शाम आता है वो मुझे वहाँ पार्क में ना पाकर खुद ही यहाँ आ जाएगा। मौसम ख़राब हो रहा है, उसने चेहरे पर बशाशत तारी करते हुए उससे कहा था। लेकिन उसका मीठा लहजा भी उसे पिघलाने में कामयाब ना हो सका था। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं भाई साहब, आप तभी आइएगा जब अहमद खुद घर पर मौजूद हो। और वैसे भी आपका ताल्लुक उनसे है, मुझसे नहीं। और मुझे वैसे भी पसंद नहीं कि कोई बेवजह में आकर मेरे घर बैठे। मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकती। उसने अपने अंदाज में किसी तरह की लचक ना आने दी थी। बेशक वो अहमद का कज़िन था, लेकिन उसके लिए एक अनजान मर्द था। शायद इतनी रियायत तो वो अहमद के सगे भाइयों को भी ना देती, तो ये तो फिर उसका कज़िन था। मैं इतना बेएतबारी इंसान नहीं हूँ कि आप मुझे घर के अंदर तक ना आने दे। उसने ज़रा सख्ती से कहा था, जैसे उसकी बात उसे बुरी लगी हो और वो ये बात उस पर जाहिर करना चाहता हो। लेकिन मैं जानती थी कि उसका लेकिन वो जानती थी कि उसका यूं उसे दरवाजे पर खड़े रखना और अंदर आने की इजाज़त ना देना उसे बुरा लग रहा है। लेकिन कनीज़ ये अपने लिए बहुत बेहतरीन समझ रही थी। बेशक आप बेएतबार नहीं हैं मेरे शौहर के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरे शौहर के अलावा हर गैर मर्द बेएतबार है। उसने कहकर दरवाज़ा मुंह पर बंद कर दिया था, जबकि राहिल के लिए ये ज़िंदगी का सबसे तौहीन आमेज़ लम्हा था। वो मुट्ठियाँ भींचता वहीं से पीछे हट गया था। तुम दूसरी तरफ, तुम दोनों में क्या कोई नाराज़गी चल रही है? वो दादा जान के कमरे में आई तो दादा जान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। वो उनके सामने उनकी दवाई रखते हुए नफ़ी में सर हिला गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों की आपसी लड़ाई घर के बड़ों तक पहुँचे। नहीं दादा जान, सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई तो नहीं हुई, बस थोड़ी सी नाराज़गी है, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उसने उन्हें देखते हुए कहा था। खुदाश के लिए उसके दिल में अब तक जो भी गलतफहमी थी तकरीबन दूर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदाश उससे मुँह हरगिज़ नहीं लगा रहा था। जब से हरम वापस आई थी उसने खुदाश को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे मुंह ही नहीं लगा रहा था। वो जिस तरफ जा रही थी खुदाश वो जगह ही छोड़ देता। मैं नोट कर रहा हूँ, खुदाश तुम्हारी तरफ देखता नहीं है, वो तुमसे नाराज़ लग रहा है। तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो मुझे बता दो, हो सकता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूँ। वो उसकी बेबसी को देखते हुए बोले थे। अगर अब चाहते तो पहले मेरी मदद कर देते, पहले मुझे बता देते कि जो सब कुछ आप लोग कर रहे हैं झूठ है। वो तो मुझे ताई अम्मी ने बताया हरम के बारे में, वो शुरू से जानती थी। सब लोग इतने पुरसुकून थे और मैं यहाँ हरम का सोच सोच कर परेशान हो रही थी। दादा जान, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपके लिए ताई और ताया अब्बू काबिल एतबार थे तो मैं क्यों नहीं? घर वालों से आप लोगों ने ये बात छुपाई। अहमद भाई आपके लिए इतने अहमियत रखते थे कि आपको ये सारा कुछ करना पड़ा, तो ये करने से पहले आप हमें भी बता सकते थे। आप लोगों ने ये सब कुछ हमसे छुपाया क्यों? क्योंकि ये घर के बड़ों की बात थी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में बच्चों को शामिल किया जाए। और तुम्हारी अक्ल से हम अंदाज़ा लगा चुके थे कि तुम इतने एतबार के लायक हरगिज़ नहीं हो। वो बिना लिहाज रुखे
बिना लिहाज रखे बोले थे। वो कुछ बोलना चाहती थी कि दादा जान फिर से बोले, तुम इतनी अकल से पैदल लड़की हो कि इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि अगर हरम की मौत का उसके माँ बाप को कोई अफसोस नहीं हुआ तो तुम क्यों पागल हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है हरम के माँ बाप उससे मोहब्बत नहीं करते थे? तुम शुरू से ही बचकाना जहानत की मालिक हो। हम तुम्हें कुछ भी बताने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और खुदाश आपके एतबार के काबिल थे, यकीनन होंगे। वो तो हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है ना आपके लिए। वो जो भी करते हैं सब कुछ परफेक्ट होता है, और मैं जो भी करती हूँ सब गलत, क्योंकि आपको प्यार ही बस उन्हीं से है। ये है तुम्हारी जहानत, इसलिए हम तुम्हें कोई बात नहीं बताते। तुम इस काबिल ही नहीं हो तुम्हें किसी राज में शामिल किया जा सके। तुम्हारी सारी सुइयां तो इस बात पर आकर अटक जाती है कि हम खुदा से तुम सब लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हम खुद उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। वही हमारे लिए हमारा सब कुछ है। जिस दिन तुम्हारे जहन से ये बात निकल गई ना कि खुदाश के अलावा बाकी भी हमारे लिए अहमियत के हामिल है, तुम खुद बहुत अक्लमंद हो जाओगी। और जिस दिन तुम्हारे अकल में ये बात समा गई ना, कि उस दिन इस काबिल भी बन जाओगी कि तुम्हें इस घर के राज में शामिल किया जा सके। और अब हमारा दिमाग मत खाओ, जाकर अपने शौहर को मनाओ अगर मानता है तो। और अगर तुम इसी सोच के साथ उसके पास गई ना कि इसके अलावा इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रखता, तो तुम उसे कभी भी मनाने में कामयाब नहीं हो सकोगी। तुम जानती हो हमने खुदाश को कभी ये बात नहीं बताई कि वो हमारे लिए कितना अहम है। वो खुद जानता है कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम नहीं जानती कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। अपनी फजूल सोच पर कायम रहकर खुदाश के पास कभी मत जाना। वो उसे जाने का इशारा करते हुए बोले थे, जबकि आज पहली बार दादा जान के मुंह से अपने लिए अधूरा इजहार मोहब्बत सुनकर उसे जहाँ थोड़ा सा सुकून मिला था, वो खुदाश की नाराज़गी उसे परेशान भी कर गई थी। उसने कहा था तुम पछताओगी, और आज वो सच में पछता रही थी। दूसरी तरफ हरम ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर चौथी दफ़ा कमरे में कदम रखा तो अभी तक उसे सोते हुए पाया। वो गहरी नींद सो रहा था, शायद सफ़र की सारी थकावट मिटा रहा था। तो मुस्कुराते हुए उसके बिल्कुल पास आकर लेट गई और उसका हाथ थामकर अपने ऊपर रखते हुए उसके मोबाइल उठाकर खूबसूरत सी मुस्कान के साथ तस्वीर बनाई। और जनाब, ये रही मेरी आपसे मुलाकात की चौथी सेल्फी। ये मेरी चौथी झांकी थी, ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं बार बार आपसे मिलने आती रही। उसने बड़ी मोहब्बत से उसकी बंद पलकों को छूकर उसे एहसास दिलाया था कि वो उसके पास है, और उसका मोबाइल वापस उस जगह पर रखते हुए आहिस्ता से उसका हाथ पीछे करके उसके करीब से उठ गई थी। अपने वादे के मुताबिक वो बार बार कमरे में आते हुए उसे देख रही थी। इस वक्त हरम को सख्त भूख लग रही थी, लेकिन वो उसके जागने का इंतजार कर रही थी ताकि वो दोनों एक साथ खाना खा सके। वो उसके लिए इतना खास हो जाएगा, इस बात का अंदाज़ा हरम को पहली दफ़ा हुआ था। वो उसे इतना चाहने लगी थी, उसे हरगिज़ बताना था। लेकिन आज उसकी बेपनाह चाहत और उसे खो देने के डर ने उसे इस बात को कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। वो भी उसके लिए बेहद अहम है। उसके दिल ने सरगोशियाना अंदाज में अपने ही दिल का हाल सुनाया था। वो उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी। वो इस बात को अपने दिल से कबूल भी कर चुकी थी। कमरे को बाहर से दोबारा बंद करते हुए वो शादी की रस्मों में शामिल हो चुकी थी। रिदम के ससुराल वाले आ चुके थे, जिनका इन सब ने मिलकर वेलकम किया था। रस्म शुरू हो चुकी थी। सब लोग बारी बारी आकर उसे मेहंदी लगा रहे थे। अमाया और जरियाम की मेहंदी लगा लेने के बाद खुदाश और दीशम को रस्म करने के लिए कहा गया। दादा जान कब से दीशम को खुदार से बात करने की कोशिश में नाकाम होते हुए देखकर खुद ही उनकी मदद के लिए आगे बढ़े थे। उनका कोई इरादा ना था अपनी बेवकूफ़ पोती की मदद करने का, लेकिन जो भी था, अब अपनी पोती के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। बेशक उनकी पोती ही अकल से पैदल थी, तो उन्हें खुद ही कोई ना कोई हल निकालना था। दादा जान, मैं इन सब रस्मों को नहीं कर सकता, आपको तो पता है मुझे ये सब कुछ नहीं आता। खुदाश ने माजत करने की कोशिश की थी। मुझे आता है, मैं बताती हूँ कैसे करना है। वो फौरन ही अपनी खिदमत लिए उसके सामने हाजिर हुई थी। खुदाश ने सर से पैर तक उसे खूबसूरती से सजे सवरे देखा था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, शायद उसने सबका लिहाज करते हुए कहा था। इंटरेस्ट लेना पड़ता है, अपने आप तो आएगा नहीं, और वैसे भी इतनी मेहनत से आपने सब कुछ किया है तो रस्म तो करनी चाहिए ना। उसने उसका हाथ थामा था जब खुदाश ने एक झटके से अपना हाथ उसके नाजुक हाथों की गिरफ्त से खींच लिया था।
اس نے کچھ کہا تو نہیں تھا لیکن آنکھوں سے وارن ضرور کیا تھا کہ اپنی اوقات میں رہو، اور پھر اسے دیکھے بنا ہی اسٹیج کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ خود شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اوپر قدم بڑھا چکی تھی۔ اب وہ اسے شرمندہ کرے، ذلیل کرے، کچھ بھی کرے، جتنا کچھ وہ کر سکی تھی، وہ اس کے بعد خداش کا اسے الٹا سولی پر لٹکا دینا بھی جائز تھا۔ اوپر آ کر ان دونوں نے رسم ادا کی تھی، بلکہ اس نے کیا کیا تھا، جو بھی کیا تھا دیشم نے کیا تھا، جبکہ دیشم کا ہر رسم میں حصہ لینا، مسکراتا انداز دیکھ ردھم حیران ہوئی تھی۔ کہاں یہ مغرور لڑکی اس کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی، اور کہاں اب اس کی سگی بہنوں سے بڑھ کر اسے مہندی لگوا رہی تھی۔ اور اسے عجیب تو خداش کا انداز لگا تھا، جو اب سے پہلے اس کا مجنوں بن کر اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور آج اسے منہ ہی نہیں لگا رہا تھا۔ کنیز کیا آج دوپہر میں راہل یہاں گھر پر آیا تھا اور تم نے اس سے گھر کے اندر نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ بدتمیزی سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا؟ وہ گھر آتے ہی اسے سوال جواب کرنے لگا تھا، جبکہ کنیز جو کھانا بنانے میں مصروف تھی، ایک نظر اسے دیکھتی صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر آئے تھے۔ ایشام ان سے ملنے کے لیے پارک گیا ہوا تھا اور وہ گھر کے اندر آ کر بیٹھنا چاہتے تھے، جو کہ مجھے ہرگز منظور نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے ان سے بدتمیزی سے بات کرنی پڑی اور ان کے منہ پر دروازہ بند کرنا پڑا تاکہ وہ اندر آنے کی زحمت نہ کرے۔ وہ بار بار اندر آنا چاہتے تھے اور مجھے یہ چیز ہرگز منظور نہیں تھی۔ اگر آپ کے کزن کی جگہ آپ کے سگے بھائی بھی ہوتے تو میں انہیں بھی اندر آنے سے منع کر دیتی، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ اور اگر آپ مجھ سے اس بات پر خفا ہے تو بے شک ہوتے رہے، مسلسل اپنے کاموں میں مصروف بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر احمر کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ میں کیوں ناراض ہوں گا تم سے؟ میں تو تمہیں شاباشی دینے آیا تھا اور یہ کہنے آیا تھا کہ بے شک میرے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اکیلے گھر پر ہو تو کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے ان لوگوں پر اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے میری بیوی کے پردے کی قدر ہے۔ میں خوش ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی اور تمہاری کوئی بھی بات مجھے کبھی بری نہیں لگ سکتی۔ وہ بے حد محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو پچھلے کچھ وقت سے اس سے ناراض تھا کیونکہ وہ راحل سے ملنے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا باپ اسے زبردستی اس سے ملنے مجبور کرتا تھا۔ اسے نوٹ کیا تھا جو چاہت اور محبت اس کے لب و لہجے میں راحت صاحب، ثقلین اور ثاقب صاحب کا نام لیتے ہوئے آتی تھی، وہ راحل کے ذکر پر نہیں آتی تھی۔ یہ خون کی کشش تھی یا اسے راحل پسند ہی نہیں تھا، وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ جو لوگ اس سے محبت نہیں کرتے تھے اسے دھتکار رہے تھے۔ اس کے دل میں ان کے لیے جگہ تھی، لیکن راحل کے لیے اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کنیز آج کل میرا بیٹا مجھ سے کچھ زیادہ ہی ناراض رہنے لگا ہے، ویسے میرا ارادہ تھا اس کے ساتھ پلے ہاؤس جانے کا، لیکن یہ تو مجھ سے بہت ناراض ہے، اب میں کیسے لے کر جاؤں گا اسے؟ احمد اس کے سامنے آ کر ٹیبل پر بیٹھا، وہ ناراضگی سے چہرہ پھیرنے لگا تھا، لیکن وہ اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ سچی بابا، آپ مجھے پلے ہاؤس لے کر جاؤ گے؟ وہ بڑی خوشی سے بولا، جس پر احمد نے مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے، جب تم مجھ سے خفا ہوتے ہو نا، ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ تم مجھ سے روٹھا مت کرو، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ اپنی مما سے کہو کہ کھانا جلدی بنائے، آج تو ہم نے اپنے بیٹے کی پسند کی جگہ پر جانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو یہ شام فوراً اپنی ماں کے پیچھے لگ گیا تھا کہ وہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کرے، جبکہ اس کے خوش ہونے پر وہ بھی جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلانے لگی تھی۔ دوسری طرف خداش فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر چکا تھا، بلکہ دھکے مار کر کمرے سے باہر بھی کر چکا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی واپس اس کمرے میں آنے کی؟ اس کے پاس آتے ہوئے وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا، اور وہ جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اسے سوتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ دوبارہ اپنی شکل اس کمرے میں مت دکھانا؟ تو کس کی اجازت سے میرے کمرے میں قدم رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا تھا نا تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی۔ میں دادا جان سے طلاق کے بارے میں جلدی بات کر لوں گا، لیکن فی الحال دادا جان شادی کے کاموں میں بزی ہے۔ جیسے ہی شادی ختم ہوتی ہے تم اپنے رستے اور میں اپنے رستے، تمہاری آرزو میں پوری کر دوں گا، لیکن تم پھر میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ کسی طرح کا کوئی لحاظ مروت رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ خداش آپ ایک بار میری بات تو سن لیں، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کو ناراض ہونا بھی چاہیے، لیکن میں ناراض ہوں تم سے۔ میں کیوں ناراض تم سے ہونے لگا؟
तुम्हारा वास्ता क्या है मेरे साथ, ताल्लुक क्या है तुम्हारा मेरे साथ कि मैं तुम जैसी लड़की से नाराज़ होऊंगा। तुम्हें तो मैं अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में शामिल ना करूं। और ना नाराज़गी। वो तनफ़ुर से हंसा। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, गैरों से नहीं। और तुमसे ये कागज़ी रिश्ता मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगा। ना तुमसे मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही मैं मज़ीद तुमसे कोई ताल्लुक रखूंगा। निकलो मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। आप प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लें। मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से। वो बेहद गुस्से से चिल्लाया। मैं नहीं जा सकती बाहर। मेरे कमरे में मेहमान रुके हुए हैं। दादा जान ने मुझे ऊपर भेजा है। प्लीज़ मुझे रात को यहीं पे रहने दें। सुबह होते ही चली जाऊंगी, वो समझाने वाले अंदाज में बोली थी। जब खुदा गुस्से से टॉवल फेंक कर बेड पर लेटा और साथ ही लाइट भी ऑफ कर दी। उसने अंधेरे में खुदाश को घूरा था। आखिर आज उसकी गलतफहमी दूर हो गई थी कि ये शख्स उससे नाराज़ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हरम खाने की ट्रेली अंदर दाखिल हुई। वो शायद अभी नहा कर निकला था। आईने के सामने खड़ा अपने बालों को संवारता वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया था। शुक्र है सर शौहर, आपकी आंख तो खुली, वरना आज तो मैं भूखी ही सो जाती। आपको पता है मैंने एक ज़रा सी मिठाई का टुकड़ा भी उठाकर नहीं चेक किया, ये सोच कर के आपने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। इतनी अच्छी बीवी है आपकी और यहाँ किसी को एहसास ही नहीं। वो खाना टेबल पर लगाते हुए बोल रही थी। मुझे पता है मेरी बीवी बहुत प्यारी है। वो आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी गाल पर अपने लब रख चुका था, जबकि हरम की ज़बान जो बड़ी तेज़ी से अपने जौहर दिखा रही थी, मुंह के अंदर ही कहीं खामोश होकर बैठ गई थी। आप ऐसे ना करें, मुझे शर्म आती है, वो अपने गाल पर हाथ रखे हुए बोली, जबकि वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठा और उसका बाजू थाम कर उसे अपने बिल्कुल साथ बिठा चुका था। मेरी इतनी अच्छी बीवी को अब तक मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा भी क्यों नहीं खाया? वो निवाला बनाते हुए उसके मुंह में डालने लगा। क्योंकि मेरी अम्मा कहती है कि अगर शौहर भूखा हो तो बीवी को खाना नहीं खाना चाहिए। एक साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है। बस मैंने सोचा कि मैं बहुत सारा प्यार बढ़ा लेती हूँ। उसके हाथ से खाना खाते हुए उसने बड़े ही सखी दिल अंदाज में कहा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसकी मुस्कुराहट को अपने दिल में बसा रहा था। आपने अपना मोबाइल फ़ोन रख देखा? मैंने तस्वीरें देखी। वो उसे देखते हुए सवाल करने लगी। हाँ, वो तो मैंने तुम्हारे हर चक्कर पर देख ली थी। वो बड़े मज़े से बोला। मतलब आप हर बार जाग रहे थे? 4 दफ़ा? नहीं, मैं 5 दफ़ा आई थी। 5 तस्वीरें हैं, गौर से देखे, उसने जल्दी से कहा। पहली दफ़ा तो मैं सो रहा था ना, वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। मुझे पहले ही शक था कि आप हर बार पर जाग रहे हैं। पर क्या एक्टिंग की आपने, मान गए आपको। आप तो एक्टिंग के बादशाह है, कसम से, वो दाँत दिखाते हुए बोली। कहीं बाहर चले? वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। आपको पता है क्या वक्त हो रहा है? रात के 10:30 बजे है। और आपको अंदाज़ा भी है कि बाहर कितनी सर्दी है? अंदाज़ा लगाने से क्या होता है जब तक महसूस ना किया जाए। वो उसकी बात काटते हुए बोला। महसूस तो तब होगा ना जब हम आइसक्रीम खाएंगे, वो सोचते हुए बोली। तो फिर चलो चल के ठीक से महसूस करते हैं, वो आखिरी निवाला उसके मुंह में डालते हुए बोला। मैं दादा जान से पूछ कर आती हूँ। फौरन उठकर खड़ी हो गई थी। किसी से पूछने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे कहते हुए उसका जैकेट निकाल कर उसे जबरदस्ती पहनाने लगा था। मतलब वो यहाँ भी उसकी सेहत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेरे ख्याल में हमें एक दफ़ा पूछ लेना चाहिए। दादा जान नाराज़ होंगे इस तरह। मुझसे नाराज़ होने का कोई हक नहीं रखता कोई। चलो अब उसका हाथ थाम कर वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था, जबकि वो चाहकर भी किसी को भी कुछ बता नहीं सकी थी कि वो लोग बाहर जा रहे हैं। उसके दोनों हाथ मेहंदी से भरे हुए थे। जब तक ये मेहंदी सूख नहीं जाती थी वो लेट भी नहीं सकती थी और बाहर बैठे बैठे वो अच्छी खासी थक भी चुकी थी। उसके बावजूद भी वो अपने हाथ पैर बचाए बेड पर बैठी, ना चाहते हुए भी मेहंदी के सूखने का इंतजार कर रही थी। जब अचानक उसे महसूस हुआ कि इसके अलावा भी कमरे में कोई मौजूद है। उसने मुड़कर बालकनी की तरफ देखा तो गुस्से से उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी उसके कमरे में आने की? तुम घटिया इंसान, किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में आए हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वो गुस्से से उससे बोली थी जो पता नहीं क्या करने में मसरूफ़ था। रिलैक्स जाने मन, इतना क्यों चिल्ला रही हूँ? मैं यहीं पर हूँ, आराम से बात करो। वैसे मुझे बहुत दुख है। दुख से कहना पड़ रहा है कि लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं की गई। ज़रा मेरे घर चलकर लाइटिंग देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइटिंग किसे कहते हैं। ये क्या करवाया है यहाँ तुम्हारे घर वालों ने? अगर खर्चा बचाना था तो मुझे बता देते, मैं करवा देता लाइटिंग। अपनी मर्जी से सारी शादी का चाम खत्म कर रहे हैं ये तुम्हारे घर वाले। हो गई तुम्हारी बकवास खत्म। उसके अंदर दाखिल होने पर वो उसे गुस्से से घूरते हुए पूछने लगी थी।
اگر تو اس کے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی نہ لگی ہوتی تو وہ یقیناً اس وقت اس کی بینڈ بجا دینا چاہتی تھی۔ جی نہیں، ابھی میری بکواس ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی میری بکواس شروع ہوگی۔ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ پچھلے 3 دن سے تمہیں فون کر کے خوار ہو رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو تم نے مجھے اپنی آواز تک سنائی ہو۔ مانا کہ شادی میں تم کو زیادہ خوش نہیں ہو، لیکن کم از کم ہم فون پر ہائے ہیلو تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، اب اتنا منہ تو مت بناؤ، ذرا مہندی دکھاؤ، میرا نام کہاں لکھا ہے؟ تم نے وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھنے لگا، جب ردم نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ وہ ابھی تک اسے گھورے جا رہی تھی، یقیناً اسے امید نہ تھی کہ اس کی یہاں آنے کی۔ یار ایسے گھورا مت کرو، قسم سے میں منہ چوم لوں گا، نیت بڑی سخت قسم کی خراب ہو رہی ہے میری تمہیں اس حسین روپ میں دیکھ کر۔ نکلو یہاں سے ابھی۔ اور اسی وقت وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اچانک ہی اس کے لبوں پر جھک گیا تھا جب ردم نے اس کے شدت سے بھرپور انداز پر اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے بازو کو کوہنی کے پیچھے سے پکڑ کر دور کر چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتار کر وہ پیچھے ہٹا۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ مہندی خراب کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اگر مہندی خراب ہوئی نا تو چھوڑوں گا نہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، اور پھر بڑی بے باکی سے اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے خشک کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ تم ایک انتہائی کمینے انسان ہو اور میں تم سے کبھی کسی اچھی چیز کی امید نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے اپنی گیلی مہندی کو دیکھتے ہوئے اسے کوس لگی۔ کمینہ تو میں سچ میں بہت ہوں، اس بات کو میں خود بھی دل سے قبول کرتا ہوں، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں، کیونکہ تمہیں خوش رکھنا تو میرا فرض ہے۔ آخرکار تم تو میری ہونے والی بلکہ ہو چکی بیگم ہو۔ ویسے تو ہمارا نکاح کل ہونے والا ہے، لیکن تمہیں دیکھے بنا رہ ہی نہیں سکا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، اور تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے میرا دل ابھی سے ہی فل اسپیڈ میں دھڑک رہا ہے۔ اور جب تم کل میرے پاس آؤ گی، اف واللہ جانتی ہو کل میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہونے والا ہے، کیونکہ میری محبت، میری چاہت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ اور اگر میں نے تمہیں تمہاری نانی نہ یاد کروا دی تو میرا نام ردم ساگر کاظمی نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اچھا تو محترمہ کے ارادے خطرناک ہے۔ وہ لطف اندوز ہوا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ میرا دل ہے نا، یہ آج کل بالکل بھی نیک نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے بے حد قریب آتے ہوئے بولا تو ردم کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی طرح کی بے باکی مزید دکھاتا دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ لوگ کیا دن رات تمہارے کمرے میں ایسے ہی چکر لگاتے رہتے ہیں؟ مجھے اس طرح کے ڈسٹربنس سخت ناپسند ہے۔ ردم بیٹا، میں نے تمہاری کیٹی کو دودھ پلا دیا ہے، لے لو اسے، باہر تائی امی تھی۔ اپنی شکل غائب کرو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بڑی اکڑ رہی ہو ڈارلنگ، یہ شکل تو آپ کو ساری زندگی دیکھنی ہے، وہ اسے جتاتے ہوئے بولا۔ ردم بیٹا، کہیں سو تو نہیں گئی؟ بول دو کہ سو گئی ہو۔ تائی امی کے سوال پر اس نے فوراً جواب دیا، نہیں جاگ رہی ہوں، آ رہی ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کتنی بے رحم ہو، قسم سے وہ بدمزہ ہو کر اٹھ گیا تھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب جانے لگی، جب اچانک ہی وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کا انداز انتہائی شدت لیے ہوئے تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ شہزم مسکراتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھتا انتہائی بے باکی سے آنکھ دباتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے پیر پٹک کر رہ گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اب کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور کہانی پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔